بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کہانی میں آپ کی زندگی کے جڑے کچھ راز ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ کسی سلطنت پر ایک راجہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس 4 گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر اس پر سواری کرنے کی کوشش کرتا، وہ گھوڑے اسے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کرے، انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروا دی تھی کہ جو کوئی بھی ان کے گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا، اسے 1 لاکھ سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعام کے لالچ میں کئی لوگ آئے، لیکن گھوڑے سے گر کر اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ٹرینر بولا، میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے گی جہاں میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا اور میں ہی ان کی دیکھ بھال کروں گا، اور اس جگہ کے گرد اونچی دیواریں بنوا دی جائیں گی تاکہ کوئی مجھے پریشان نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا، جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق اگلے دن آ گیا اور سبھی گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں جا کر چھوڑ دیا گیا۔ اب چاروں گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ کچھ دیر بعد بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اس باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی رسی میں نہیں بندھے تھے، لیکن اب بھی باڑے کے اندر جب وہ دوڑتا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا اور گھوڑوں کو رسی باندھ کر وہیں انہی کے ساتھ سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھگانے لگا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ وہ ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلاتا رکھتا، کھلا رکھتا، انہیں کھانا کھلاتا، نہلاتا دھلاتا، ان سے پیار۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو بھی لگنے لگا کہ یہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے اب بھی ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی، وہ واپس چلا گیا۔ جب 1 سال پورا ہوا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں۔ تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے کنارے دوڑ رہے تھے۔ کسی بھی گھوڑے نے ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ تم نے کیسے کیا؟ ٹرینر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے ان کو آزادی دی اور ان کا دوست بن گیا۔ میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا۔ پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں اسے گرا دیتے تھے، پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے۔ جب گھوڑے مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر بھی رکھ لیا۔ لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر بھی ایسے ہی 4 گھوڑے ہوتے ہیں: گھمنڈ کا گھوڑا، لالچ کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، پریشانی کا گھوڑا۔ اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری ہے۔ آپ کو اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کرنا ہے تاکہ یہ 4 گھوڑے آپ کے کنٹرول میں آ جائیں۔ لیکن ان کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنا ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور پھر انہیں لگام ڈالنی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہوگا، زور زبردستی سے اور ایک دن میں یہ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسے اگر ہم پہلی بات کریں پریشانی کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اگر آپ زندگی میں کوئی بھی پرابلم آ گئی ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر تسلی سے غور و فکر کریں، پھر ہی آپ کو اس کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہوتے رہنے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو، پر اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ کچھ باتوں پر، کچھ چیزوں پر غصہ آ ہی جاتا ہے
جیسے اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے۔ غصہ کب کرنا چاہیے اور کب ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یہی اپنے ٹرینر یعنی اپنی عقل کی مدد سے اس گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کچھ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود اعتمادی کہیں گے۔ یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، یہ گھمنڈ ہے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اپنے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ کا گھوڑا۔ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہے تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے، رزق حلال کمانے کا ہو تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے، غلط طریقے سے، ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو برا ہے۔ یہی فرق اپنے اس چوتھے گھوڑے کو یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور جاتے جاتے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے جانا۔